بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اکثر غیر مسلم لوگوں کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے، یہ بات بولی جاتی ہے کہ ختنہ ہر مسلمان لڑکے کے لیے ایک سزا ہے، جبکہ کچھ مسلمانوں کا کہنا ہے کہ ختنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، جو کہ انہیں ایک آزمائش کے طور پر ملی تھی۔ اس کے بارے میں عیسائیوں اور یہودیوں کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ختنہ ان کی بیوی نے سزا کے طور پر کیا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ختنہ کے بارے میں ہر جانکاری دینے والے ہیں، جیسے کہ اسلام میں ختنہ کی شروعات کب اور کیسے ہوئی، اسلام میں سب سے پہلا ختنہ کس کا ہوا تھا، اور کیا یہ ختنہ مسلمان لڑکوں کے لیے ایک سزا ہے۔ ان سب سوالوں کے جواب ہم آپ کو اس ویڈیو میں دینے والے ہیں، اس لیے آج کی یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی خاص ہے۔ آپ ہندو ہو یا مسلمان، آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، اس وقت ختنہ یورپی دیشوں میں بحث کا وشے بنا ہوا ہے۔ ختنے کو لے کر پوری دنیا میں ایک زبردست بحث چھڑ چکی ہے۔ اس پر وواد تب شروع ہوا جب جرمنی کے کولون شہر کی ضلع عدالت نے اپنے ایک فیصلے میں کہا کہ بچوں کا ختنہ کرنا ان کے شریر کو دردناک نقصان پہنچانے کے برابر ہے۔ تو پھر اس فیصلے کا زبردست ویرودھ ہوا۔ اس مدعے کا اہم پہلو حال ہی میں آیا۔ امریکہ کے شکاگو میں موجود بال روگ پر ریسرچ کرنے والا ڈپارٹمنٹ دا امریکن اکیڈمی آف پیڈیاٹرکس کے تازہ بیان میں کہا گیا ہے کہ نوجات بچوں کے کیے جانے والے ختنہ کے صحت کے لحاظ سے بڑے فائدے ہیں۔ سچ بھی ہے کہ سمے سمے پر دنیا بھر میں ہوئے ریسرچ نے یہ ثابت کیا ہے کہ ختنہ انسان کی کئی بڑی بیماریوں سے حفاظت کرتا ہے۔ امریکی سماج کا ایک بڑا ورگ بہتر صحت کے لیے اس پرتھا کو ماننے لگا ہے۔ نیشنل ہیلتھ اینڈ نیوٹریشن ایگزامینیشن سرویز کی اور سے امریکہ میں 1999 سے 2004 تک کرائے گئے سروے میں 80% مردوں نے اپنا ختنہ کروانا سویکار کیا۔ نیشنل ہاسپٹل ڈسچارج سروے کے مطابق امریکہ میں 1999 میں 65% نوجات بچوں کا ختنہ کیا گیا۔ امریکہ کے آرتھک اور سماجک روپ سے سمپن پریواروں میں پیدا ہوئے بچوں میں ختنہ زیادہ پایا گیا۔ خیر دوستو، ہم آپ کو بتا دیں کہ اسلام میں ختنہ کی شروعات کب اور کیسے ہوئی تھی۔ دوستو، یہودیوں اور پادریوں نے یہ واقعہ گڑھ رکھا ہے، یہ قصہ بنا رکھا ہے، اور صرف یہودی ہی نہیں بلکہ کچھ مسلمان بھی اس من گڑت اور گمراہ کرنے والے واقعے پر یقین رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک بیوی ان کی دوسری بیوی سے حسد رکھتی تھی، یعنی کہ وہ دوسری بیوی سے جلتی تھی، اس لیے پھر اس حسد کرنے والی بیوی نے دوسری بیوی کی ناک اور کان میں چھید کر دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ پھر لڑکیوں کے کان اور ناک میں سوراخ کروا کر زیورات پہننے کا رواج عام ہو گیا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد میں ان کی دوسری بیوی نے دھوکے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ختنہ ایک شیشی سے کر دیا تاکہ وہ دوسری بیوی کے پاس میں شرم کی وجہ سے نہ جا سکیں۔ اس کے بعد مسلمان لڑکوں کے لیے ختنہ عام ہو گیا۔ کچھ لوگوں میں اس طرح کا واقعہ پھیلا ہوا ہے، جبکہ ہم آپ کو بتا دیں یہ سارا کا سارا واقعہ سراسر جھوٹ اور غلط ہے۔ یہ واقعہ من گڑت ہے، اس کی کوئی بھی سچائی موجود نہیں ہے، کہیں پر بھی اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور نہ ہی یہ واقعہ کسی صحیح کتاب میں موجود ہے۔ اس واقعے کو گڑھنے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ مسلمانوں کو اس طرح کا دکھایا جائے کہ وہ ایک ایسی سنت پر عمل کر رہے ہیں جس کو دھوکے سے سزا کے طور پر شروع کیا گیا تھا، جبکہ اصل بات تو یہ ہے کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کی آزمائش سے گزارا تھا، اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک دن ختنہ کرنے کا حکم بھی اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے دیا تھا۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث نمبر 2370 اور بخاری شریف کی حدیث نمبر 3356 میں روایت ہے کہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا ختنہ خود سے 80 سال کی عمر میں کیا تھا۔ ایک اور روایت کے مطابق جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ختنہ کی وحی نازل فرمائی تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کھلے میدان میں موجود تھے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ آپ اللہ کے حکم کو ماننے میں بہت جلدی کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ختنہ کرنے کا اللہ کی طرف سے حکم ملا تو اسی وقت آپ علیہ السلام
کسی تیز اور دھاردار چیز کو ڈھونڈنا شروع کر دیے جو کہ ان کو نہ ملی۔ کافی دیر ڈھونڈنے کے بعد آپ کو ایک ٹوٹا ہوا شیشہ ملا، پھر اسی سے آپ نے اپنے خود کا ختنہ کر کے اللہ پاک کے حکم کی تعمیل فرمائی۔ حدیثوں کو انکار کرنے والے کچھ لوگوں نے اس حدیث پر بھی اعتراض کیا ہے، جبکہ ان کی بیوقوفی کی دلیل یہ ہے کہ جب ایک انسان اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی ہی خودکشی کر سکتا ہے، خود اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی گردن کو کاٹ سکتا ہے، تو پھر کسی شیشے یا پھر کسی دھاردار چیز سے خود اپنا ختنہ کر لینا کون سی بڑی بات ہے؟ اور 80 سال کی عمر میں ختنہ کرنے پر اعتراض کرنا بھی غلط اور بیوقوفی ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ کا حکم ہوا تو اسی وقت اللہ کے حکم کی تعمیل کی گئی۔ دوستو، اس سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیویوں کو لے کر جو باتیں گڑی ہوئی ہیں، یعنی ایک بیوی کا دوسری بیوی کا ناک اور کان کاٹنا اور پھر دوسری بیوی کا ختنہ کر دینا، یہ ساری باتیں جھوٹی اور من گڑنت ہیں۔ ختنہ کرنے کی باقاعدہ سنت تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یعنی کہ اسلام کے دور سے ہوئی ہے، یعنی کہ سب سے پہلے اللہ کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا ختنہ خود کیا، اور اس کے بعد آپ نے اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ختنہ 13 سال کی عمر میں فرمایا تھا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، فطرہ 5 چیزیں ہیں، یا 5 چیزیں فطرہ کا حصہ ہیں۔ نمبر 1 ختنہ یعنی ختان، نمبر 2 ناف کے نیچے کے بال کاٹنا، نمبر 3 مونچھیں صاف کرنا، نمبر 4 ناخن کاٹنا، اور آخری بغل کے بال اکھاڑنا۔ علامہ عسقلانی لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ختنہ کرنے والے انسان حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، جنہوں نے خود شیشے سے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنا ختنہ کیا۔ اس کے بعد 13 سال کی عمر میں آپ نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ختنہ کیا تھا۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا ختنہ خود اپنے ہاتھوں سے ہی کیا تھا، اس کے بعد عربوں میں یہ سنت ابراہیمی کے طور پر جاری ہو گیا، یہاں تک کہ پھر مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اس سنت پر اپنی امت کو برقرار رکھا اور ختنہ کو اسلام کا ایک اہم حصہ بنا دیا۔ تو دوستو، اس طرح سے دیکھا جائے تو مسلمان مذہب کے لوگ اس احکامات کی تعمیل کرتے ہوئے صدیوں سے اپنے اپنے بچوں کی ختنہ کرتے چلے آ رہے ہیں، لیکن پشچمی لوگ صدیوں سے اس پر سوال اٹھاتے آ رہے ہیں۔ لیکن اب تو سائنس کی ریسرچ کے بعد میں ایسے لوگ بھی ختنہ کی اہمیت اور فائدے کو ماننے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ سائنسدانوں کی اس ریسرچ کو پورا ہونے کے بعد اچانک پشچمی لوگوں کو ختنہ کی اہمیت اور فائدے کا اس طرح احساس ہوا کہ امریکہ کے پہلی صف کا ادارہ برائے صحت US سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول نے دسمبر میں ایک بیان جاری کیا تھا، جس میں ہر لڑکے کے لیے ختنہ کرنا ضروری قرار دیا تھا۔ اس ادارے نے ریسرچ کے بعد میں بتایا کہ ختنہ بچوں کو پیشاب کی نلی کے انفیکشن، جنسی بیماریوں اور کینسر کے خطروں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس ادارے کا یہ بھی کہنا ہے کہ ختنہ نہ کرنے کی صورت میں مرد میں بڑی ہوئی چمڑی، جسے ختنہ کرتے وقت کاٹ دیا جاتا ہے، اگر ختنہ نہ کیا گیا تو اس میں بیکٹیریا اور کئی طرح کی خطرناک جراثیم جمع ہوتے ہیں، جو کئی طرح کی بیماریوں کی وجہ بنتے ہیں، یعنی کہ جن کی وجہ سے پھر انسان کو کئی طرح کی بیماریاں ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، جبکہ کئی بار اس چمڑی کی وجہ سے زخم بھی بن جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر کئی طرح کی خطرناک جراثیم جسم کے اندر پہنچ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر کئی طرح کی خطرناک بیماریاں پیدا ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس ادارے نے ایک امپورٹنٹ بات یہ بھی بتائی ہے کہ جن مردوں کے ختنے نہیں ہوتے ہیں، ایسے مردوں کی چمڑی میں خطرناک بیکٹیریاز ہوتے ہیں، جو آگے چل کر کینسر کا روپ بنا لیتے ہیں۔ پھر جب ایسے لوگ اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرتے ہیں تو پھر وہ خطرناک بیکٹیریاز ان کے جسم کے اندر پہنچ جاتے ہیں، جس سے کینسر ہونے کا خطرہ اور بڑھ جاتا ہے۔ کئی لوگوں کی مخالفت اور اعتراض کے بعد بھی اس ادارے نے ختنہ کرنے کے بہت سارے فائدوں کے بارے میں بتایا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ختنہ کرنے کے اتنے فائدے ہیں کہ ان کا انکار کر پانا ممکن نہیں ہے۔ اور دوستو، مسلمان تو اللہ کے ہر حکم کی تعمیل کرتے ہیں، اور اسلام کا معنی بھی یہی ہے کہ بندہ اللہ کے ہر حکم کے سامنے سر خم ہو کر ان کو تسلیم کرے،
یعنی کہ اللہ کے ہر حکم کو مانیں، چاہے انہیں اس حکم کی حکمت معلوم ہو یا نہ ہو، کیونکہ حکم دینے والا اللہ تعالیٰ ہے جو کہ خالق اور بڑا ہی علم و حکمت والا ہے۔ اسے اللہ نے ہر انسان کو پیدا کیا ہے اور وہی بہتر جانتا ہے کہ ان کے لیے کون سا کام بہتر ہے۔ ختنہ کرنا بھی انہی احکام میں سے ایک ہے جس سے ہر مسلمان کو اللہ پاک کی محبت رکھتے ہوئے اور اجر و ثواب چاہتے ہوئے ضرور کرنا چاہیے۔ بے شک مسلمان اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو بھی حکم دیا ہے اس میں اللہ پاک کی کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے، اس میں بندے کا کوئی نہ کوئی فائدہ بھی ضرور ہے، چاہے بندے کو اس کا علم ہو یا پھر وہ اس سے انجان ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو پیارے نبی کی شریعت پر مکمل طور پر پابند رہنے اور اللہ تعالیٰ کا ہر حکم ماننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے دوستو، اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ ویڈیو آپ کو سمجھ میں آئی یا نہیں اس بارے میں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ پھر ایک نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔